سردی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے جلتے رہیں۔ بے چینی، بے بسی، تنہائی، اداسی، 81، 82، 83، 84۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، باہر سے سب اچھے، اندر سے فیک۔ پانی پینے کے لیے اٹھو تو سارا گھر پیاسا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ نماز کے بعد موبائل ایسا چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آنا ہو۔ پوچھنا یہ تھا، جن علاقوں میں دریا نہیں ہے وہ نیکی کر کے کہاں ڈالے؟ ایک بات پوچھنی تھی، کوئی بتائے گا یہ غلطیوں پر ڈالنے والا پردہ کہاں سے ملتا ہے؟ میری بہن میری اتنی فرما بردار ہے کہ میں جو بھی کام اسے کہوں تھوڑی دیر بعد وہ مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں آپ کو اجازت دوں کہ مجھ سے ایک سوال کرو تو کیا کرو گے؟ کون ہے وہ جس سے بات کر کے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے؟ پانی پینے کے بہانے پورے اسکول میں گھوم کر آنا یہ کون کون کرتا تھا؟ آپ کو شادی میں کیا اچھا لگتا ہے؟ مہندی، بارات، ولیمہ۔ مجھے تو دلہن اچھی لگتی ہے۔ کون سی زندگی زیادہ اچھی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، شادی کے بعد؟ کیا پسند ہے آپ لوگوں کو؟ محبت، بریانی، چائے، میں، دلوں کی شہزادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں کتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اگر آپ اپنے برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجئے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ بدلہ لینے والے سے مت ڈرو، معاف کرنے والے سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اچھے ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنے بات اللہ کو بتایا کرو۔ جو شخص اپنی قسمت پہ خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ سب کچھ ممکن ہے صرف اللہ پر یقین ہو تو۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے، بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ ملی سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ ہوائی جہاز جب بلندی پر جاتا ہے تو انسان کو نیچے زمین پر ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس مسلمان کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے ایسے دنیا کی چیزیں، آزائشیں اتنی ہی چھوٹی اور حقیر نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اتنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کے بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہو۔ کوئی ملے تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ سوال ہے، کوئی ساتھ چھوڑنا چاہے تو پہلے کیا بدلتا ہے؟ نگاہیں، لہجہ، رویہ۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چوٹیاں بھی نہیں آتی۔
زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لاتے ہیں۔ یا اللہ، میرے ماں باپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ میں راضی ہوں تیری رضا میں میرے مولا، لیکن یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یا اللہ، میں جن باتوں کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے میرے نفس، اللہ سے ڈر، بے شک تو نے مر جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر انسان کے شر سے محفوظ رکھ جو ظاہری طور پر تو میرا ہے لیکن دل میں میرے لیے بری چاہت اور نفرت رکھتا ہے، آمین۔ یا اللہ، صبر دے، تیرے بندے امتحان لیتے ہیں۔